مصدق ملک صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ترمیم پہ بھی بات کریں. آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا اکانومسٹ سے خبر آپ نے یہ آرٹیکل آپ نے لکھوایا ہے ایک بار حکومت آپ سے مراد حکومت اور جو نیائی صاحب نے بات کی اویس صاحب نے بات کی پلیز رسپونڈ کر دیں. میں تو آپ سے سوال بھی نہیں پوچھ رہا ہوں, میں بہت ڈیفینسو موڈ میں ڈال دیا آپ نے یہ بتا کے کہ آپ اتنے دنوں سے اس لیے نہیں آئے کہ آپ آج بھی نہیں آنا چاہ رہے تھے. مجھے افسوس ہے کہ آپ کیوں اگر نہیں آئیں گے تو کیونکہ آپ کے آنے سے میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں. جی جی مصدق صاحب. نہیں میں بھی آ کے بڑا خوش ہوتا ہوں, مگر آپ سے دل لگی نہ کی جائے تو پھر پروگرام بڑا سیریس یہ والی بات نہ کیا کریں, آنے نہ جانے کی جھوک چلتی رہے. تھوڑی بات ملک صاحب کے آنے سے میں بھی خوش ہوتا ہوں, آپ کو یہ بتا دوں. واہ واہ, صرف نیائی صاحب رہ گئے اب آپ کی خوشی. دیکھیں جی نہیں تھینک یو. نیازی صاحب کی میں منت کر لوں گا, وہ تو میرے بھائی ہیں بڑے. بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ 2-3-4 باتیں ہوئیں. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ہم بغیر جنگ کیے ہار گئے. ارے بھائی ہم تو جنگ کر کے جیتے ہیں یار, آپ کیسی بات کر رہے ہیں, بغیر جنگ کے ہار گئے. کوئی تھیوری نہیں ہے, ہائپوتھیٹیکل بات نہیں ہے, ایکچول جنگ کر کے جیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو تو چھوڑ دیجئے. دوسری آپ نے کہا کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے, تو میں نے تو پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے. اس وجہ سے میں جمہوریت کے عمل کو پروسیس کی نظر سے دیکھتا ہوں. اب ہمارے پاس ایک چوائس ہے کہ اگر پروسیس اس وقت اس میں کچھ قباحت ہے, کچھ جھول ہیں جو ہم نے سیدھے کرنے ہیں, تو ہم اس کو بساط کو ہی الٹا دیں. 3-4 مرتبہ تو ہم الٹا بھی چکے ہیں, لیکن وہ تو کچھ ایسا سودمند اس کا نتیجہ نہیں نکل سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس کو چلنا چاہیے, اس کو بہتر ہونا چاہیے. اور کوئی بھی شخص جو کہے کہ اس پروسیس کو بہتر ہونا چاہیے, ہم اس کو کبھی بھی, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو خود ہم آپ ہی کے پروگرام پہ آ کے پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں کہ دیکھیں دھکے دے کے ہمیں وہ ہمارے آروز کو نکال دیا, یا وہ پتہ نہیں وہ کیا دھند آ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. لیکن یہ پروسیس ہے, ساری ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ اس طرح چل رہی ہے. مگر ہمارے پاس آپشن یہی ہے کہ ہم اس پروسیس کو لے کے چلیں, اس کو ڈیریل نہ ہونے دیں, اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو مضبوط کریں, اس میں بہتری لے کر آئیں. ٹھیک ہے. کچھ حوالے قرآن و سنت کے بھی دیے گئے. اب اس میں تو کیا تکرار ہے, اس سے کون تکرار کر سکتا ہے؟ جو چیز قرآن اور سنت سے مطابقت نہیں رکھتی ہوگی وہ ہٹ جائے گی, ٹیمپورلی آئے گی, ہٹ جائے گی, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے پیچھے جی میں بتاتا ہوں آپ کو. ابھی پہلی بات تو یہ کہ میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ یہ قرآن و سنت سے مناسبت نہیں رکھتی, وہ تو آپ کو کسی اچھے اسکالر کو بلا کے ان سے بات کرنی ہوگی, کیونکہ میری تو اس میں مہارت زیادہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ تو بتاؤں گا نا کہ قرآن اور سنت میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو کورٹس ہیں وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے کر آئیں. بالکل نہیں لکھا ہوا. قرآن اور سنت میں تو یہ بھی نہیں کہیں لکھا ہوا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے. قرآن اور سنت میں تو نہ ایبڈو کا ذکر ہے اور نہ وہ دوسرا کیا وہ آیا تھا لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کا طریقہ کار, اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے. قرآن اور سنت میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اپنے بیٹے سے اگر تنخواہ نہ لو تو تمہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. قرآن اور سنت میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ سپریم کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ ایک لوور کورٹ کے اوپر انسپیکٹر کے طور کے اوپر لگایا اس کو, یعنی انسپیکٹر کے طور پہ لگایا جائے گا. الٹیمیٹ اپیل آپ کی سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. سپریم کورٹ کا جج ایک لوور کورٹ کے اوپر انسپیکٹر بن کے خود بیٹھے, تو آپ بتائیں کہ یہ قرآن اور سنت کے لحاظ سے کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن اور سنت میں تو نہ پی سی او کا ذکر ہے, نہ کوئی ایسا فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ بیہائنڈ آل ویلتھ از اے کرائم. اس وجہ سے یہ جو تمام باتیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, قرآن اور سنت میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایک لفافے میں لکھا ہوا ڈیسیجن جو ہے وہ پچھلے دروازے سے لے کے نواز شریف کی عدالت میں پہنچ جاؤ, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ جو سسٹم اس وقت ریاکٹ کر رہا ہے وہ اس زیادتی کی وجہ سے کر رہا ہے, جو زیادتی ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے. آپ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی سے شروع کر لیں, 1956 یا جب بھی وہ آئی تھی وہاں سے شروع کر لیں اور آج تک پہنچ جائیں, اور آپ دیکھیے کہ کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو جب یہ سارے فیصلے آپ کے سامنے آتے ہیں تو ایک پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ریاکٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو فیصلہ کرنے کو کہا ہے مگر زیادتی کرنے کو تو نہیں کہا. آپ کو انصاف کرنے کو کہا ہے, نا انصافی کرنے کو تو نہیں کہا.
اور اگر آپ ایک انگریس جو ہے اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ ایک ملزم کو کہیں کہ نائس ٹو سی یو اور دوسرے کو آپ بولیں کہ یہ مافیا ہے، تو اگر آپ عدالتوں میں بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو فرمائیں گے تو پھر ریاکشن آئے گا. یہ ریاکشن آیا ہے ان تمام چیزوں کا جو ایک تسلسل کے ساتھ عدالتیں کر رہی ہیں. آپ نے گیلانی صاحب کو خط نہ لکھنے پہ گیلانی صاحب کو کون سے قرآن اور سنت کے اصول کے تحت آپ نے واپس بھیج دیا؟ آپ نے کس لحاظ سے لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا، وہ آئے، آپ نے کیا سوچ کے آپ نے بولا کہ اچھا خط نہیں لکھتے، گھر جاؤ بھائی؟ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ سر پوائنٹ آ گیا مصدق صاحب، بہت سی عجیب آپ نے بہت ایگزامپلز دے دی ہیں، بڑی مدلل آپ نے ایگزامپلز دے دی ہیں. اس طرح تو ان کو جواب دینے کا بھی ٹائم تو ہونا چاہیے دوسری پارٹی کو نا. آپ نے کہا جمہوریت کو جو ڈیریل نہ ہونے دیں اس کے لیے ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں، اور آپ نے ایگزامپلز گنوا دی قرآن و سنت کے خلاف. تو لگ ایسے رہا ہے کہ آپ نے خود ہی بتا دیا ریئیکشن ہے. ہر بندہ یا ریئیکشن یا ریونج موڈ میں ہے کہ جو ہمارا زیادتی ہو اس کا بدلہ لیں گے. اس کا مطلب یہ کہ نہیں ریونج نہیں میں معافی چاہتا ہوں. نہیں غلط نہیں، ایک منٹ مجھے تصحیح کرنے دیں. دیکھیں ریونج نہیں ہے. جب ایک سسٹم اپنی وہ جو سرکل ہوتا ہے، اپنا دائرہ ہوتا ہے، اس سے باہر نکلتا ہے، تو جس جگہ پہ نہیں سر، آپ جس جگہ پہ انگریس کر رہے ہیں وہاں سے پش بیک تو آئے گا نا. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر پارلیمان بنی ہے تو پارلیمان بھی تو پش بیک کرے گی نا. پارلیمان بھی تو یہ کہے گی کہ آئین اور قانون بنانے کا حق ہمارا ہے اور کسی کا نہیں ہے. مصدق بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا.